الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر ماہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بے عدد دارے ما المدد یا غوث اعظم پیر ما بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانہ و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم میزنم سنیم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم معزز محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ورلڈ آف اہل السنہ کے خطبہ جمعہ کے اس سیشن میں آپ تمامی حضرات کا استقبال ہے اور میں اپنے تمام سامعین ناظرین کو ویلکم خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، بہت ممکن ہے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا ہلال نظر آ جائے گا۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ ہمارے فیضان بھائی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش کر رہے ہیں۔ میں عموماً اپنے بیان سے پہلے چند اشعار نعت رسول پاک کے میں حاضر کرتا ہوں، لہٰذا ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اجالا جس کا ہے دو جہاں میں تو میرے آقا کی روشنی ہے، انہی کے قدموں
کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے۔ وہ خوشبو زلف مصطفیٰ ہے کہ مشک بھی ہے جس کے آگے مہکتی گلیاں یہ کہہ رہی ہیں سواری ان کی ابھی گئی ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں کلام الامام امام الکلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کی ایک مشہور نعت رسول پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں رمضان کی نسبت سے۔ میرے امام فرماتے ہیں شور مہنوں سن کر تجھ تک میں دوا آیا، شور مہنوں سن کر تجھ تک میں دوا آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا۔ جب بام تجلی پہ وہ نیر جایا، جب بام تجلی پہ وہ نیر جایا، سر تھا جو گرا جھک کر، دل تھا جو تپا آیا، سر تھا جو گرا جھک کر، دل تھا جو تپا آیا، اور جنت کو حرم سمجھا آ کے تو یہاں آیا، جنت کو حرم سمجھا آ کے تو یہاں آیا، اب تک کے ہر ایک کام کہتا ہوں کہاں آیا، اب تک کے ہر ایک کام اب تک کے ہر ایک کام کہتا ہوں کہاں آیا۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، یہ مائک ڈسٹرب کر رہا ہے شاید، شعر ملاحظہ فرمائیں۔ طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے، طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے، دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا، دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا۔ اور یہ شعر بھی
بطور خاص ملاحظہ فرما لیں. کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے، کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے، سکتے میں پڑی ہے عقل چکر میں گما آیا، سکتے میں پڑی ہے عقل چکر میں گما آیا. اور یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ نامہ سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، نامہ سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا. اپنے پیر خانے سے اعلیٰ حضرت کی محبت یہ بہت مشہور و معروف ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کا یہ تواضع ہے، فرماتے ہیں مقطع میں کہ بدکار رضا خوش ہو بدکام بھلے ہوں گے، بدکار رضا خوش ہو بدکام بھلے ہوں گے، وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا، وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا. شور مہنو سن کر تجھ تک میں دوایا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضایا. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، اللہ جل وعلا کا بے پناہ شکر و احسان ہے، کرم ہے کہ آج کے ان مشکل حالات میں بھی اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے حبیب کا اور اپنے محبوبوں کا ذکر کرنے کی سعادت بخشی. جمعۃ المبارکہ کا دن بڑا ہی برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، رفعتوں والا ہے. ہماری گفتگو رمضان المبارک کے حوالے سے کہ ہمیں رمضان المبارک کس طرح گزارنا چاہیے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کس طرح گزارا کرتے تھے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں آج کی گفتگو میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. سب سے پہلے رمضان المبارک وہ عظیم الشان اور وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں جو سعادتیں، جو برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی، وہ کسی اور امت کو نہیں عطا فرمائی. جو خصوصیات ہیں، جو ایکسکلوزیو کوالٹیز ہیں، جو ایکسکلوزیو ورچوز ہیں، جو ایکسکلوزیو ریوارڈ اور ثواب ہے، وہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. حدیث مبارکہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 5 خصوصی نعمتیں اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں. سب سے پہلی جو عظیم نعمت ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک کے پہلے
دن پہلی شب جو آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی شب میں سارے لوگوں پر رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے، اپنا خصوصی فیضان اور خصوصی کرم کی جو نگاہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ رحمت کی نگاہ جب ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو اس رحمت کی نگاہ سے بہرہ مند فرماتا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ رحمت جس پہ پڑ جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب نہیں فرماتا ہے اور اسے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سزا نہیں دے گا۔ دوسری چیز رمضان المبارک میں یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک ان کا یہ عمل جاری رہتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ شام کے وقت جب روزہ دار کھانے نہ پینے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بو مشک سے زیادہ خوشبودار اور محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کی یہ شان اور یہ عظمت ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی خصوصیت یہ کہ پورے رمضان المبارک آنے سے پہلے 11 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو ڈیکوریٹ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور پورے رمضان میں جنت سجائی جاتی ہے اور جنتیوں کا حوریں انتظار کرتی ہیں۔ اور پانچویں اور آخری خصوصیت اس حدیث میں جو بیان کی گئی وہ یہ کہ جب آخری دن ہوتا ہے ماہ رمضان المبارک کا، تو اللہ جل وعلا اپنے فضل و کرم سے سارے امتیوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے، روزہ داروں کی بخشش فرما دیتا ہے، روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا وہ رات جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت کی مغفرت فرماتا وہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ مہینے کی آخری رات ہے کہ جس رات اللہ جل وعلا اپنے عبادت گزار، نیکوکار اور اچھے اعمال کرنے والے بندوں کو جس طرح مالک اپنے نوکر کو سیلری دیتا ہے بلا تشبیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان کے نیکیوں کی جزا اور اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 5 ایسی خصوصی اور ایکسکلوسیو کوالٹیز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔ اب اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح رمضان گزارنا ہے، رمضان المبارک میں ہمیں کون سے کام کرنے ہیں، اس پر ہم تھوڑی سی توجہ دیں گے۔ لیکن اس کے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کس طرح گزارا کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز مبارک کیا تھا، آپ کس طریقے سے رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار فرماتے تھے، پریپریشن کیا ہوتی تھی رمضان کی، آپ توجہ فرمائیں۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجب المرجب کے مہینے سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، اور آپ دعا فرماتے تھے۔ رمضان سے محبت، رمضان کا اشتیاق اور شوق اتنا زیادہ، میرے آقا دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اور دوسری روایت میں آیا، اللہم بارک لنا فی رجبیوں و شعبان و بلغنا شہر رمضان۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ ایک حدیث مبارکہ میں میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں ذکر فرمایا، فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے
یہ پتہ چلا کہ رمضان امت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے. کس اعتبار سے؟ ثواب کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے. اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 گنا، اور بعض روایتوں میں تو کئی ہزار اور لاکھ نیکیاں ایک کے بدلے میں 1,00,000 کر دی جاتی ہیں. ایسی بھی روایتیں بھی حمدی تبارک و تعالیٰ کتابوں میں موجود ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیا ہوتی تھی؟ اللہ اکبر. ہمیں رمضان المبارک میں کس طرح تیاری کرنی چاہیے؟ اس رمضان میں میری گزارش اپنے تمام آڈینس، اپنے تمام ناظرین اور سامعین سے یہ ہے کہ یہ رمضان ہم ایک عہد کر کے، ایک رمضان اس سال کا ویسے بھی ڈیفرنٹ ہے، تو ہم اس کو ایک میموریبل اور یادگار رمضان بنانے کی کوشش کریں نیکیوں کے ذریعے سے. وہ اس طریقے سے کہ ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ عہد کریں اس رمضان المبارک میں ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ. اس رمضان المبارک میں ہم کسی کی چغلی نہیں کریں گے. اس رمضان المبارک میں ہم گناہ انشاءاللہ نہیں کریں گے. رمضان المبارک میں ہم بدگوئی نہیں کریں گے. اپنی زبان کی حفاظت کریں گے. زبان کو بری باتوں سے نہیں بلکہ بیکار اور لغو اور لا یعنی باتوں سے بھی بچائیں گے. یہ عہد کریں. یہ عہد کریں کہ ہم سوشل میڈیا پر کم سے کم وقت دیں گے. واٹس ایپ وغیرہ استعمال کریں گے ضرورت کے تحت، لیکن ایف بی اور دوسرے جو سوشل نیٹورکنگ سائٹس ہیں اس پر ضرورت کے تحت جو ہے وہ ہم وقت دیں گے، اور باقی سارا وقت ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہم وقت گزاریں. یہ عہد کے ساتھ میں ایک رمضان المبارک گزر کر کے جب رمضان المبارک ہمارا ختم ہو اور شوال آئے تو ہمیں اپنے اندر کچھ تبدیلی محسوس ہو، روحانی طور پر، اسپریچولی طور پر ایک اسپرٹ پیدا ہو، اور جو ہم نے عبادت کی رمضان المبارک میں اپنے آپ کو عادی بنایا، عبادت کی عادت ڈالی ہے، وہ عادت سال بھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی رحمتیں اور برکتیں نظر آئیں. اس طریقے کی ہم کو جو ہے کوشش کرنی ہے اور اپنے اندر چینج لانے کی کوشش کرنی ہے. حالات ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا بہت زیادہ ضروری ہے. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انداز مبارک کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ اگر اس پاکیزہ مہینے میں اگر کوئی اپنی بخشش نہ کروا سکے گا تو پھر کب کروائے گا؟ اللہ اکبر. حدیث مبارکہ میں آئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی زاد اللہ شرف و تعظیمہ کے ممبر پاک پر جلوہ بار ہیں، تشریف فرما رہے ہیں، اور قدم مبارک کو رکھا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین فرمایا. حدیث مبارکہ مشہور ہے، بارہا آپ نے علماء کرام سے سنی ہے. تو اس میں ایک دعا یہ تھی جو سرکار نے آمین فرمایا، دعا جبریل امین نے کی ہے کہ خاک آلود ہو وہ شخص، نامراد ہو وہ شخص کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت اور بخشش نہ کرا سکے. اللہ اکبر. حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور سارا مہینہ اس کثرت کے ساتھ عبادت کرتے کہ سارا مہینہ بستر پاک پر، بستر منور پر آپ تشریف نہیں لاتے. اللہ اکبر. دن میں عبادت، رات میں بھی عبادت. اس کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں عبادت کیا کرتے تھے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی عبادت میں صرف کرتے تھے. ایک حدیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس انداز کو بھی ریکارڈ کیا گیا، نقل کیا گیا. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک رنگ رمضان المبارک کے آتے ہی متغیر ہو جاتا. اللہ اکبر.
رمضان المبارک کی تشریف لاتی سرکار کا رنگ متغیر ہو جاتا اور کثرت سے نماز فرماتے اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے اور اللہ عز و جل کا، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا خوف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طاری رہتا۔ میرے آقا سید المعصومین ہیں، اس کے باوجود آپ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف فرماتے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے۔ وہ کس کے لیے تھا؟ شاعر نے کہا تمہارے لیے تھا اے گنہگارو اے سیاہ کارو، وہ شب بھر جاگنا اور صبح تک رونا محمد کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک اور روایت جسے صاحب در منصور نے نقل فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک جب تشریف لاتا تو سرکار ہر قیدی کو رہا کر دیتے، آزاد کر دیتے ہر قیدی کو، اور جو سائل آتا اس کو عطا فرماتے، جو سائل آتا۔ تو سرکار کا یہ انداز بھی آپ رمضان مبارک میں ملاحظہ فرمائیں کہ آپ انتہائی سخاوت فرماتے، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ فرماتے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سخاوت کے تعلق سے حضرت حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو سرکار مدینہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے شہزادے ہیں، سید المفسرین ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ سرکار نے دعا فرمائی کہ اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، کہ اللہ عبداللہ کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں، اجود الناس، لوگوں میں ہمارے آقا سب سے بڑے سخی ہیں، میرے آقا سے بڑا کوئی سخی نہیں، میرے آقا سے بڑا دینے والا نہیں، میرے آقا سے بڑا کوئی داتا نہیں، میرے آقا سے بڑھ کر کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سخاوت کا دریا میرے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر وقت جوش پر ہوتا، لیکن رمضان المبارک جب تشریف لاتا تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے، اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ رمضان المبارک میں قرآن مجید کا دور فرماتے، اور جب قرآن مجید کا دور فرماتے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے خوش ہوتے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی سخاوت فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے زیادہ خیرات کے معاملے میں سخاوت فرماتے، یعنی تیز ہوا جب چلتی ہے تو وہ ہر درخت چھوٹا ہو یا بڑا، ہر شے کو وہ عطا کرتے ہوئے، ہر شے کو وہ نوازتے ہوئے گزرتی ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہی انداز ہوتا۔ ہم بھی سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم، ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور سرکار کے فیضان سے ہم تمام مالا مال ہوں گے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ سخاوت کا دریا ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی کنجی اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ استاد زمن فرماتے ہیں کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ذکر پاک کیا کرتے تھے۔ رمضان میں ذکر کی کثرت کریں، رمضان کو
جو ہے وہ مینیج کرنا ضروری ہے، یعنی اس کا ٹائم مینجمنٹ جس کو کہتے ہیں، کہ آپ کو کتنے بجے سونا ہے، کتنے بجے آپ کو جو ہے وہ سحری کے لیے اٹھنا ہے، سحری میں اٹھنے کے بعد آپ کو تہجد پڑھنا ہے، تہجد پڑھنے کے بعد میں آپ کو فجر کی نماز، سحری کے بعد نماز فجر ادا کرنی ہے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر ایک پارہ کم سے کم قرآن مجید کی تلاوت کرنا. یہ ایک شیڈیول آپ کو بنانا پڑے گا. رمضان المبارک میں ایک پارہ روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں سال بھر رمضان المبارک کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کا موقع بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، اور ملتا بھی ہے تو ہم پڑھتے کم ہیں. ہاں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید پڑھیں. اور ہمارے بہت سارے وہ بھائی ہیں جو ناظرہ بھی پڑھنا قرآن مجید کا جو ہے وہ بھول چکے ہیں، انہیں قرآن مجید دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بھائی، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں قرآن مجید کی تلاوت دیکھ کر کے نہیں آتی. یہ بہت افسوس کا مقام ہے. لہٰذا لاک ڈاؤن ہے، آج کل آن لائن ٹیچنگز چالو ہیں، کلاسز چالو ہیں. سنی صحیح العقیدہ قاری سے آپ قرآن مجید تجوید کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو ہے بہت سارے احباب ہمارے، بالخصوص ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ظہور سولنکی صاحب ہیں، یہ بھی آن لائن ہیں ماشاءاللہ. یہ آپ کو بتائیں گے کن قرائے کرام سے آن لائن آپ قرأت کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ قرأت کا جو ہے کورس کیا ہے، اور کچھ ماشاءاللہ ان کے جو ہے امتحانات بھی ہو گئے. ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن مجید جو ہے وہ جس طرح نازل ہوا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس طرح ترتیل کے ساتھ پڑھنا یہ ہم سب پر لازم اور ضروری ہے. کیونکہ جو قرآن مجید تجوید سے نہیں پڑھتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. من لم یجود القرآن آثم، یہ فرمایا جو قرآن تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ گناہ کا کام کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں قرآن مجید ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک پارہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کچھ وقت آرام کر لیں، کچھ وقت آرام کرنے کے بعد پھر اٹھیں، فریش ہو جائیں، اور فریش ہونے کے بعد جو اپنے کام ہے، اگر کام ہو ضروری تو اس کو کریں. اس کے بعد آپ ظہر کے لیے تیاری کریں. ظہر سے پہلے کچھ ذکر و اذکار کرتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ. اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں کثرت سے ذکر فرماتے تھے. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کتنا پیارا ہے. اللہ کے رسول آپ نے روایت فرمائی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذاکر اللہ فی رمضان یغفر لہ وسائل اللہ فیہ لا یخیب. یعنی جو رمضان میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دیتا ہے، وہ بخش دیا جاتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے والا، ذکر کیا ہے؟ چلتے پھرتے درود پاک، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. حضور کی نعت پاک، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. کیونکہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جعلتک ذکرا من ذکری، اے محبوب ہم نے تمہیں اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر بنا دیا. فمن ذکرک فقد ذکرنی، تو جس نے تمہارا ذکر کیا در حقیقت اس نے میرا ذکر کیا. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، اسی لیے فرماتے ہیں کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نچ دیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. تو رمضان المبارک میں کثرت سے ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا. اب دیکھیے کثرت سے درود پاک پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ ایک درود شریف کی فضیلت آ گئی، میں عرض کر دوں کہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن وہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا. یہ مشہور حدیث مبارکہ ہے. اور اس کثرت سے مراد کیا؟ علماء کرام نے فرمایا کہ 313 مرتبہ اگر کوئی درود پاک پڑھے تو وہ روزانہ اگر اتنا پڑھے تو کثرت سے وہ درود پاک پڑھنے والوں میں عند اللہ شمار ہوگا. اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے خوش ہوں گے، اور قیامت کے دن اس سے مصافحہ بھی فرمائیں گے. قیامت کے دن وہ عرش کے سائے میں ہوگا انشاءاللہ جس سے سرکار مصافحہ فرمائیں گے، اور قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ قریب ہوگا. تو جو
سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ امن و امان میں ہوگا، وہ کسی بھی پریشانی اور مصیبت میں نہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، نیکیاں ہمیں کثرت سے کرنی ہیں، لیکن ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہمیں گناہوں سے بھی بچنا ہے، ہر لمحہ نیکی کرنے کی کوشش کرنی، کسی نیکی کو نیکی چھوٹا نہ سمجھے، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں کس نیکی کا کیا مقام ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ حضرت محدث ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں، یہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے، کہ تین چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں میں سیکرٹ رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے۔ اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسے رضا حاصل ہوتی ہے، تو اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ اور اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں، تو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں، اپنے عام بندوں میں اللہ نے اولیاء کرام کو چھپا کے رکھا ہے، کسی کو نہیں پتا کون اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اپنے اپنے تئی لوگ اندازہ لگاتے رہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ ہو سکتا ہے ولی ہو، یہ ہو سکتا ہے ولی ہو۔ یہ ہمارے گیس ہیں، یہ ہمارے پریڈکشنز ہیں، لیکن حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور نیک بندہ کون ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے بتائے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ بسا اوقات تو اس اللہ کے ولی اور نیک بندے کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے چونکہ اللہ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں پوشیدہ رکھا ہے، لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ اس کی اطاعت کے کام کرتے رہیں، چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے اور چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک مشہور حدیث مبارکہ میں یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بدکار عورت تھی، فاحشہ تھی، لیکن ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا، بلک رہا تھا۔ اس عورت نے کنویں سے پانی نکال کر کے اس کتے کے منہ میں ڈالا، چند قطرے پانی اس کے منہ میں ٹپکائے اور اس کی جان بچ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فاحشہ اور بدکار عورت کو اس نیکی کی وجہ سے بخش دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ لہٰذا رمضان المبارک کا اکرام کریں، احترام کریں، رسپیکٹ کریں۔ رمضان کا رسپیکٹ سے مراد یہ ہے کہ رمضان المبارک میں وہ کام نہ کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے کام ہیں، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہیں، ایسے کاموں سے بچیں۔ یہ ہماری گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے، ہم اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم نیکیوں کے کام کریں اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، کیونکہ رمضان المبارک کا ہمارے بہت سارے بھائی ہیں رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا جس طرح ہمیں رمضان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اس طرح رمضان کی رسپیکٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ عزیزان ملت، رفیقان گرامی، یہ انتہائی افسوسناک امر ہے کہ ہم رمضان المبارک کا احترام نہیں کر پاتے۔ اس کے حوالے سے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کا احترام کرنے والے سے کتنا خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی تھا جو سال بھر اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا، رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی وہ اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیتا، نہایت ہی عمدہ کپڑے، عطر لگاتا اور پورا مہینہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام نہیں کرتا، والدین کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرتا، وہ سارے اطاعت والے کام کرتا۔ پچھلی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں پورے سال بھر میں، وہ ساری نمازوں کو ادا کر لیتا، رمضان کے مہینے میں ساری قضا نمازیں پڑھ لیتا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تم اس طرح کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو، تم سال بھر نافرمانی کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، اور اس کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں آپ عبادت کرتے ہو، ریاضت کرتے ہو، محنت کرتے ہو،
और अल्लाह तबारक व ताला की इताअत के काम करते हो, रमज़ान मुबारक में तुम नाफरमानी के काम नहीं करते, ये तुम्हारा अंदाज। अल्लाह अकबर। तो उसने जवाब में कहा कि मैं रमज़ानुल मुबारक में इसलिए मैं काम करता हूं कि रमज़ान अल्लाह का प्यारा महीना है, रमज़ान मुबारक अल्लाह तबारक व ताला को पसंद है। मैं रमज़ान मुबारक का एहतराम और उसकी रिस्पेक्ट करते हुए ये काम करता हूँ, और इस उम्मीद पर कि अल्लाह तबारक व ताला इस माह मुबारक की एहतराम करने की वजह से, इस माह मुबारक के रिस्पेक्ट की वजह से मेरी बख्शिश फरमा दे, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। और जब उसका इंतकाल हुआ, किसी ने उसको ख्वाब में देखा और उससे पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिक, अल्लाह तबारक व ताला ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया? तो उसने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे रमज़ानुल मुबारक के रिस्पेक्ट और रमज़ानुल मुबारक के एहतराम की वजह से, इज़्ज़त करने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी बख्शिश फरमा दी, मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। मोहतरम नाज़रीन, आप हज़रात देखिए अल्लाह कैसा करीम है कि रमज़ानुल मुबारक का एहतराम और इज़्ज़त की उसने, अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी बख्शिश फरमा दी, मग़फ़िरत फरमा दी। लिहाजा हमें भी रमज़ान मुबारक का एहतराम इकराम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं ये बात फिर अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे वो अहबाब हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं, ताकतवर हैं, लेकिन अजीब अजीब उज़्र, अजीब अजीब बहाने करते हैं कि भाई हमसे भूख नहीं बर्दाश्त होती, हमसे रोज़ा नहीं रखा जाता, अल्लाह अकबर, हमसे तरावी नहीं पढ़ी जाती, इताअत नहीं की जाती, रमज़ान मुबारक में भी 3 टाइम डट करके खाते हैं। मआज़ल्लाह सुम्मा मआज़ल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला हमें तौफ़ीक़ खैर अता फ़रमाए। रफ़ीक़ान मिल्लत, अज़ीज़ान गिरामी, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े अल्लाह तबारक व ताला ने फ़र्ज़ फ़रमाए हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह ने इरशाद फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे अगलों पर फ़र्ज़ किए गए थे। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गारी हासिल करो, ताकि तुम तक़वा हासिल करो। तो रमज़ान मुबारक के रोज़े कब फ़र्ज़ हुए थे ये भी जानना ज़रूरी है। सन 2 हिजरी में 2 शाबानुल मुअज़्ज़म को, 2 हिजरी 2 शाबानुल मुअज़्ज़म। अच्छा, इत्तेफ़ाक़ ये है कि ये 2 शाबानुल मुअज़्ज़म वो मुबारक और बाबरकत दिन है जिस दिन रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हुए थे, और हमारे और आपके इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की भी विलादत नहीं, विसाल है, विसाल मुबारक, इमाम आज़म का विसाल जो है वो 2 शाबानुल मुअज़्ज़म को है। 2 शाबान को इमाम आज़म का विसाल भी है। 2 हिजरी 2 शाबानुल मुअज़्ज़म को रमज़ानुल मुबारक के रोज़े जो है वो फ़र्ज़ हुए, और इसी रमज़ानुल मुबारक में तमाम आसमानी किताबें अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, ये सारी मुक़द्दस किताबें इसी रमज़ानुल मुबारक में, इसी माह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस महीने का कितना बड़ा मकाम है। इसी वजह से जो इस महीने की इज़्ज़त करता है, कद्र करता है, तो इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसे अपने अंदर ढांप लेती है, और अल्लाह तबारक व तआला जिस अमल को कबूल फरमा लेता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को बख्श देता है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया कि आज रात मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। और अजीब ख्वाब क्या है? अब देखिए नेकियों की अहमियत देखिए। एक शख्स की रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत हाजिर हुए, लेकिन उस आदमी का उसके माँ बाप की इताअत और फरमा बरदारी करना सामने आ गया। यानी माँ बाप की वो इताअत करता था, माँ बाप की फरमा बरदारी करता था, उनकी बातें मानता था, उनके साथ इज्जत का सलूक करता था, रिस्पेक्ट करता था। तो वो रिस्पेक्ट करना, माँ बाप की इताअत, फरमा बरदारी, माँ और बाप को खुश करना, वो सामने आ गया और वो शख्स बच गया। यानी उस नेकी ने उसकी जो है ना उम्र जो है वो बढ़ा दी। इस हवाले से मैं बाद में अर्ज करूंगा। एक शख्स अज़ाब कब्र छा गया, लेकिन उसके वजू की नेकी ने आकर के उसको बचा लिया। यानी नेकियां काम आती हैं। अब आप देखिए आगे सरकार इरशाद फरमाते हैं
کہ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا، شیاطین نے اس کو گھیر لیا، لیکن ذکر اللہ تبارک و تعالی ذکر کرنے کی نیکی نے اسے آ کر کے بچا لیا۔ اب دیکھیے، ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، اور عذاب کے فرشتے اس کو عذاب دیا چاہتے تھے، لیکن نماز نے آ کر کے اس کو اس عذاب سے بچا لیا۔ اب ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا، اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا، لیکن اس کو بھگا دیا جاتا تھا، لوٹا دیا جاتا تھا۔ اتنے میں اس کے روزے آ گئے، اور اس روزے کی نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ ایک شخص نے دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام حلقے بنا کر تشریف فرما ہے، انبیاء کرام تشریف فرما ہے، ان کے پاس جانا چاہتا ہے، لیکن اس کو بھگا دیا جاتا ہے، دھتکار دیا جاتا ہے۔ اتنے میں اس کا غسل جنابت آیا، اور غسل جنابت کی اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا، سرکار کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ وہ حیران اور پریشان تھا کہ حج اور عمرہ ایک نور بن کر کے آ گئے، اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر کے روشنی میں پہنچا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کا صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نیکی نے آ کر کے مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ نیک سلوک کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، تو مسلمانوں نے اس سے بات چیت شروع کر دی۔ ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی تھی، آگ، وہ اپنے ہاتھ سے اس کو دھکا دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا اللہ کے راہ میں دیا ہوا صدقہ وہ آڑے آ گیا، اور ڈھال بن کر کے اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا، اور اس کو جو اس آگ سے بچا لیا۔ یہ نیکی ہے۔ نیکیاں کیسے کام آتی ہیں؟ ایک شخص کو زبانیہ یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو وہ اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا اور برے کاموں سے لوگوں کو روکتا تھا، وہ درمیان میں آ گیا، وہ نیکی آ گئی، اور اس نیکی نے اس کو بچا لیا، اور فرشتے نیکی کے فرشتوں کے حوالے اس کو کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ گھٹنے کے بل بیٹھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور اس کے درمیان حجاب ہے، لیکن اس کا حسن اخلاق، اس کا لوگوں کے ساتھ محبت، مودت، شفقت، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ اور اچھے مورلز اس کے جو ہے وہ درمیان میں آ گئے، اور اس نیکی نے اس کو بچا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے ملا دیا۔ اس کا جو ہے وہ یہ سبب بنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو حجابات تھے وہ حجابات اٹھ گئے، اور وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک شخص کو اس کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جانے لگا۔ الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ جہنم بھیج دیا جاتا، لیکن اس کا خوف خدا عز و جل آڑے آ گیا۔ اللہ کے ڈر سے اور خوف سے جو بندہ روتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آیا ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ عز و جل عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ 7 ایسے شخص ہوں گے خوش نصیب جنہیں قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن سوائے عرش کے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کے خوف سے اس کی آنکھیں نم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ اللہ کا خوف، وہ نیکی جو ہے وہ درمیان میں آ گئی، اور اس کا نام اعمال بجائے بائیں ہاتھ کے اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا تھا، لیکن وہ سخی تھا، اللہ کی راہ میں سخاوت کرتا تھا، جو سائل آتا اسے دیتا تھا، جو مانگتا اس کو عطا کرتا تھا، مستحق غیر مستحق، مستحق غیر مستحق، سب کو دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ادا پسند آ گئی، اور اس کی نیکیوں کا وزن ہلکا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وزن بڑھا دیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا، لیکن خوف خدا درمیان میں آ گیا، اور وہ شخص جہنم کے کنارے سے وہاں سے اٹھا کر کے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بھیجنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص جہنم میں گر گیا، معاذ اللہ، ایک شخص جہنم میں گر گیا گناہوں کے سبب، لیکن خوف خدا، اللہ کے خوف سے بہائے ہوئے آنسو آڑے آئے، اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور کانپ رہا تھا، ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا حسن ظن، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا اچھا گمان،
हाँ, वो ये गुमान करे, यकीन रखे कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे साथ अच्छा मामला फरमाएगा। अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में, अना इंद ज़न्न अब्दी बी, मेरा बंदा मेरे ताल्लुक से जिस तरह गुमान करता वैसे ही हूँ। तो बंदे का हुस्न ज़न अल्लाह तबारक व ताला के ताल्लुक से, हमें अल्लाह तबारक व ताला से हुस्न ज़न रखना चाहिए, अच्छा गुमान कि वो रहमत करेगा। वो आया और उस हुस्न ज़न की नेकी ने उसको बचा लिया और पुल सिरात से वो बआसानी गुजर गया। और एक शख्स जो है वो पुल सिरात पर घिसट घिसट के चल रहा था और उससे चला नहीं जा रहा था। पुल सिरात तलवार से ज़्यादा तेज़ है, बाल से ज़्यादा बारीक है, उस पर घिसट घिसट के जा रहा था। सरकार फरमाते हैं कि मुझ पर दुरूद पाक का पढ़ना दरमियान में आ गया। तो ये वो नेकी है दुरूद पाक की कसरत जो पुल सिरात से आदमी को आसानी से पार करवा देती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी उम्मत का एक शख्स जन्नत के दरवाज़ों के पास पहुंचा तो सारे दरवाजे उस पर बंद थे, तो उसका ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तय्यबा की गवाही देना ये दरमियान में आया और उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल गए और उसको जन्नत की बशारत सुना दी गई। अजीज़ दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सारी जो नेकियों की बरक़ात ज़िक्र फरमाई है, तो इससे मुराद ये है कि ये क़ज़ाए शबीह मुबरम ये भी टल जाती है नेकियों से, और क़ज़ाए मुबरम हकीकी जो होती है जो इल्म इलाही में है, तो इल्म इलाही में जो है वो कभी नहीं बदलता, ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह। तो ये क़ज़ाए मुबरम और क़ज़ाए शबीह मुबरम ये इसमें फ़र्क है, और एक है क़ज़ाए मुअल्लक़ जो नेकी से, और ये क़ज़ाए मुअल्लक़ की किस्म से भी आप शुमार कर सकते हैं इसको, कि नेकियां जो है नेकियों से वो लिखा हुआ था कि अगर ये नेकी करेगा तो उस नेकी की बरकत से वो बच जाएगा, तो इसको क़ज़ाए मुअल्लक़, और बात सूरत में क़ज़ाए शबीह मुबरम भी जो है वो टल जाती है सदक़ात वगैरह से। और जो क़ज़ाए मुबरम हकीकी जो होती है तो वो अल्लाह के इल्म में होता है, और वो जो लिखा है उसने उसी के मुताबिक होता है, ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह। उसी के ताल्लुक़ से फरमाया मुफस्सिरीन ने कि उसके कलिमात में और उसके फ़ैसलों में कोई तब्दीली नहीं है, वो क़ज़ाए मुबरम हकीकी के ताल्लुक़ से है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तौफ़ीक़ खैर अता फ़रमाए। तो नेकियों की बड़ी बरकत है, और रमज़ान मुबारक में नेकियों का क्या कहना, सुभान अल्लाह। अब हम जिन हालात में हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन है, अब इन हालात में नेकियां करना, तो ये तो वो जो आम रमज़ान मुबारक में नेकियां करने से भी कई गुना बढ़ करके इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसमें आपको सवाब मिलेगा। उसकी वजह है कि इसमें आप जो है वो सब्र भी कर रहे हैं, आप अल्लाह तबारक व तआला ने जिस हाल में रखा है उस पर राज़ी बरज़ा है, तो सब्र और शुक्र की नेकी का भी आपको सवाब मिल रहा है। रमज़ान मुबारक के रोज़े भी रखेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, और तरावीह भी जो हजरात जो है वो बाजमात पढ़ सकते हो घरों में पढ़ेंगे, और जो बाजमात नहीं पढ़ सकते, कोई जो मसाइल का जानने वाला, शरई मसाइल का जानने वाला कोई नहीं है, तो वो हजरात जो है वो फुरादा यानी तनहा तनहा जो है वो नमाज घर पर तरावी की ज़रूर ज़रूर अदा करें। रमज़ान मुबारक नेकियों का महीना है, और नेकियां कसरत से करें, और कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक में हमसे राज़ी हो जाए, और ऐसा राज़ी हो कि वो हमेशा के लिए राज़ी हो जाए, उसके बाद कभी नाराज़ ना हो। रमज़ान मुबारक में ज़बान की खुसूसी हिफाजत करें। हमारे बहुत सारे अहबाब वो हैं जो घरों के सामने, अभी लॉकडाउन है तो बहुत सारे अहबाब जिनके घर जो है वो तंग है या छोटे हैं, तो घरों में जो है वो ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते हैं, तो बाहर आकर के बकवास करते हैं, बातें उल्टी सीधी कर रहे होते हैं, उसमें बेहुदा बातें भी होती हैं और गैर ज़रूरी बातें भी होती हैं। तो इससे इज्तिनाब करें, दुरूद पाक कसरत से पढ़ें, चुगलखोरी ना करें। अल्लाह अकबर। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखिए क़यामत के दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह शब मेराज में मुलाहिज़ा फरमाया था कि कुछ लोगों के होंठ काटे जा रहे थे, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। सरकार ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा कि ये चुगली लगाने वाले हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ये करने की सज़ा जो है उनके होंठ काटे जा रहे थे। कुछ लोगों को ज़बानों के बल लटका दिया गया था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सरकार ने इरशाद फरमाया, जिब्रील ये कौन है? फरमाया कि ये बिला वजह दूसरों पर झूठे इल्ज़ामात लगाने वाले लोग हैं। तो आपने देखा हज़रात,
ये कैसे कैसे अल्लाह अकबर गुनाहों में मुब्तला लोगों के कैसे दर्दनाक अजाब हैं। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, हम पनाह चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की। और हम आप तमाम हज़रात से गुजारिश करते हैं रमज़ान को बिल्कुल इताअत व फरमा बरदारी में गुजारें, एक एक लम्हा इसका। हमारे एक भाई जो है वो नमाज के मसाइल पूछना चाह रहे हैं, फैज़ान भाई। हमारा उन्वान नहीं है, लेकिन मसाइल के हवाले से मैं इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे अहबाब से ये सुना है कि जिन लोगों की दाढ़ी भी हद शरा में नहीं है वो भी इमामत कर रहे हैं। शौक़ होता है ना इमामत करने का, कुछ लोगों को शौक़ होता है, तो शौक़ है तो मसाइल आप जान लें और नमाज के वाजिबात, फ़राइज़, वाजिबात, सुनन, ये कम से कम जो है वो आप नमाज के मसाइल, बाहर शरीयत, कानून शरीयत या मोमिन की नमाज, ये इन किताबों से आप मसाइल अच्छे से पढ़ लें और इसको याद कर लें। और दाढ़ी हद शरा में हो, कुरान मजीद जो है वो सेहत के साथ पढ़ना, यानी तजवीद के साथ पढ़ना, सही हुरूफ और सही मखारिज के साथ। नमाज के तमाम जो ज़रूरी जो कुरान की तिलावत है, सूरह फातिहा है और साथ में जो एक सूरत मिलाई जाती है वो भी जो है वो तिलावत सही से करने के जो है वो पोजीशन में होने चाहिए उनकी इमामत। वरना जो है वो दूसरों का गुनाह अपने कंधे पर न ले। जिन लोगों को नमाज के मसले नहीं पता है, जिनकी दाढ़ियाँ हद शरा से कम हैं, खशखशी रखी हुई है, जी उन लोगों को नमाज की इमामत नहीं करानी चाहिए। उन लोगों की नमाज मकरू तहरीमी और उनके पीछे पड़ी हुई नमाज भी मकरू तहरीमी। मकरू तहरीमी का मतलब नमाज वाजिबुल इआदा है। सलाह मस्ट बी रिपीटेड, सलाह विच इज परफॉर्म्ड बिहाइंड द पर्सन who has less beard than one fist, less than one fist beard, एक मुश्त से कम जिसकी दाढ़ी है उसके पीछे पड़ी हुई नमाज मकरू तहरीमी है। हमारे तमाम फुक़ाए कराम का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है। और इसी तरीके से जो कुरान मजीद तजवीद के साथ नहीं पढ़ सकता उसके पीछे भी नमाज जो है वो दुरुस्त नहीं होगी। अगरचे उसकी दाढ़ी एक मुश्त हो, कुरान सही ना पढ़ेगा तो माना फासिद हो जाएगा, नमाज फासिद हो जाएगी। इसी तरीके से जो शख्स जो है वो नमाज के मसाइल से आगा नहीं है तो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि नमाज में कौन सा वाजिब तर्क हुआ और कब सजदे सौ वाजिब होगा और किस वक्त जो है वो नमाज हमारी फासिद होगी, किस वक्त हमारी नमाज वाजिबुल इआदा होगी, कब सजदे सौ करना है, कब सजदे सौ नहीं करना है। मैं एक मसला अर्ज करूं कि एक साहब जो है उन्होंने नमाज पढ़ाई, ऐसे ही शौक़ था नमाज पढ़ाने का, बहुत सारे लोगों को होता है, और उन्होंने सजदे सौ कर लिया नमाज जो है वो सलाम फेरने से पहले, नमाज ख़त्म करने से पहले। तो सलाम फेरने के बाद एक साहब ने पूछा कि नमाज में बज़ाहिर तो ऐसी कोई हमको गलती नज़र नहीं आई, आपने सजदे सहव क्यों किया? तो कहा कि बस थोड़ी सी हवा निकल गई थी। तो बताइए, अब थोड़ी सी हवा निकलने पर वो सजदे सहव से उन्होंने काम चला लिया, उनको पता ही नहीं कि हवा खारिज होने से नमाज फासिद हो जाती। तो अज़ीज़ दोस्तों, हमें नमाज जो जामे शरायत इमामत हो ऐसे शख्स के पीछे पढ़नी चाहिए। और इन सारे लोगों के पीछे पड़ी हुई नमाजें जो फासिक हैं या खशखशी दाढ़ी रखते हैं, जिनकी दाढ़ी हद शरा से कम है, नमाज के मसाइल से वाकिफ़ नहीं है और जिनको नमाज के मसले पता नहीं है, ऐसे लोगों से जो है वो इज्तनाब करें और उनकी इमामत में नमाज पढ़ने से बचें। अल्लाह जल्ला वाला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें और आपको इस रमज़ान मुबारक का इस्तक़बाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारा रमज़ान मुबारक के महीने में मोस्ट प्रॉबली आज रात तरावी, पहली तरावी होगी, तो आधे घंटे का इंशाअल्लाह तबारक व तआला तफ़सीरुल कुरान का सेशन भी इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे और उसमें कुरान मजीद की तफसीर और कुछ फ़िरक़े बातिला के जो इल्ज़ामात अहले सुन्नत पर है उनका रद्द भी होगा उन दुरूस के अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हम उम्मीद करते हैं अपने अहबाब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और दीन का इल्म हासिल करें, कुरान मजीद की तफसीर सुने और अपने अहबाब को भी इसके लिए मदऊ करें। टाइम हमने इसका 10:30 बजे रखा है ताकि आप नमाज तरावी से, इशा से और अपनी दीगर ज़रूरियात से फ़ारिग हो जाएं और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला
ہم تفسیر القرآن کا درس بھی کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سب کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. الحمد للہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.